الأنبياء رحمة للعالمين صلوات. اللهم صل على محمد وآل ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في تبحره ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال قارئ المسموعات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات واشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المؤمنات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين على تراب مقدمه الفداء أجر الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا ولعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد معزز مومنین و مومنات، آپ کے علم میں ہے کہ آج 5 محرم 1443 ہجری بمطابق 14 اگست 2021 اور 14 اگست ہمارے وطن عزیز کی آزادی کا دن ہے. چونکہ اس سال یوم آزادی محرم الحرام میں آئی ہے، اس لیے چونکہ سید الشہداء سے وابستگی کے باعث، عزاداری سید الشہداء کے باعث
ہم اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے جس طرح کی کرنا چاہیے، لیکن معصومین کا فرمان ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ہم وطن عزیز پاکستان سے دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں وطن عزیز پاکستان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ وہ ہمارا وطن ہے، اور دوسری وجہ وطن عزیز پاکستان سے محبت کی یہ ہے کہ یہ 14 کے صدقے میں 14 اگست کو ملا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس وطن عزیز کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جو شیعہ اثنا عشری تھے، اور ان کا ساتھ دینے والی ان کی بہن فاطمہ جناح تھی، اور چونکہ انہوں نے وطن کا حصول اور وطن عزیز پاکستان پاک ہستیوں کے صدقے سے لیا ہے، اس لیے یہ پاکستان ہے، اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہم چونکہ اس طرح اظہار مسرت نہیں کر سکتے جیسے کہ سالہ گزشتہ کرتے رہے، لیکن ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت کی دعا ضرور کرتے، اور آپ آمین کہیے گا۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تا ظہور قائم اور دائم رکھے، پاکستان کی سالمیت کی پروردگار حفاظت فرمائے، اور جو ادارے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، پروردگار ان کو ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ صرف ایک پیغام دوں گا، اور اس پیغام کے بعد ہم پنجتن پاک کے صدقے میں 5 نعرے لگائیں گے، اور آپ 5 نعروں کا جواب دیں گے جو ہم لگاتے ہیں پاکستان کے لیے۔ کہ میرا تمام حکمرانوں سے اور جو بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ایک ہی پیغام ہے کہ جہاں ہم قومی خزانے کے ساتھ ساتھ قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں، تو ہم قومی خزانے کو بھی اس طرح استعمال کریں جو پاکستان کی ترقی کا باعث ہو۔ اور انشاءاللہ یہ چونکہ 14 کے صدقے میں بنا ہے، اور اس کی بنیادوں میں شیعہ اثنا عشری کی محنت ہے، اور جو پیسہ خرچ کیا راجہ محمود آباد نے، وہ بھی مسلمہ شیعہ تھے، لہٰذا بحیثیت شیعہ ہمیں یہ 2 طرح سے وطن عزیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے امام حسین کے صدقے میں اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے 5 مرتبہ مل کے پاکستان زندہ باد، 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 پاکستان کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔
تکبیر، اللہ اکبر، مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، خاندان زہرا پہ بابا سے بلند سروات پڑھیں سب۔ نائب واجب الاحترام صدات حسام بزرگان کرام، خدا کی بخشی ہوئی توفیق و عنایات کے طفیل اور بتعید چہاردہ محسومین علیہ السلام، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور پتہ ہے الحمدللہ حافظہ ہم سب کو بہت اچھا ہے، اور آپ کو صلوات پڑھنے مل کے محمد قرآن اور اہل ذکر کے حوالے سے ہماری مسلسل گفتگو ہے، اور گزشتہ تقریر میں پریاس کر چکا ہوں کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب اپنے دور کے اہل ذکر تھے، اور جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں وہ سب کے سب اہل ذکر ہیں۔ ہماری مسلسل گفتگو ہے اہل ذکر ہی کے عنوان سے، اور کل گفتگو ہماری ان منزلوں پر تھی کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اپنے حبیب سے کہا کہ اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ اور میں خود ذاتی طور پہ لطف لیتا ہوں اس جملے کا کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اسے نوح پیغمبر کہتے ہیں، اور جس کا اللہ شکریہ ادا کرے اسے آل پیغمبر کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ تمہاری سعی کا شکر گزار ہے۔ حبیب اپنی کتاب میں توجہ، اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، خلیل خدا، بعد از رسول تمام رسولوں سے افضل، اور خدا فرمایا فاذکر فی الکتاب ابراہیم، حبیب اپنی کتاب میں دل کر دیکھے گا، اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ کیوں؟ بات بڑی دلچسپ سنیے گا، کیوں؟ خدا نے فرمایا اس لیے کہ انہ کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا۔ نہیں جانیے گا، تھوڑا سا بلند رکھے گا نیچے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کرو، قرآن ہے سورہ مبارکہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ، اس لیے ابراہیم کا تذکرہ کرو، انہ کان صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا۔ توجہ کیجئے گا، اب میں جملہ دے رہا ہوں اور آپ کے چہروں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا ہے، اس کو کسی مولوی نے کارپوریشن کی پرچی پہ صدیق نہیں لکھا۔ جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں صدیق کہا ہے، قرآن میں اللہ نے صدیق کہا، فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ وہ میرا صدیق نبی تھا، میرا صدیق نبی تھا۔ میں بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں، ایک بات کہنی ہے، وہ میرا صدیق نبی تھا۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرا صدیق نبی تھا،
علماء عامہ نے، تشیع کی بات نہیں کر رہا، علماء عامہ نے لکھا الیاذ باللہ، ان کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. غور ہے یا نہیں؟ آج وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ جھوٹ گنواتا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف الیاذ باللہ منسوب کیے گئے، لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں الیاذ باللہ 3 جھوٹ بولے. اب جہاں تک ممبر مجھے اجازت دیتا ہے وہ میں بات کروں گا، اور جہاں تک آپ کو آپ کی فہم اجازت دیتی ہے آپ سمجھیں گے. ایک جملہ میں کہوں گا، ایک جملہ آپ سمجھیں گے. جب لکھ دیا مورخین نے کہ ابراہیم نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے، جبکہ اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا، تو قبلہ جب اللہ کا بنایا ہوا صدیق جھوٹ بول سکتا ہے، صلوات پڑھنے میں کہ محمد و آمین. اس سے بہتر اور بلندتر درود دیا کرے محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا. حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کے لیے بھی اللہ نے رسول سے کہا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، کہ اے رسول اپنی کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل وعدے کا سچا نبی تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ صدیق ہے، حضرت اسماعیل کے لیے کہا صادق ہے. صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں. سر اٹھائیے گا، توجہ. صادق بھی سچا، سلامت رہے، صدیق بھی سچا. بھائی لفظ 2 ہیں، معنی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو طالب علم ہیں میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں. لفظ 2 ہیں، ایک صادق ایک صدیق، اور ہم دونوں کا ترجمہ کر رہے ہیں سچا، جبکہ دونوں کا معنی سچا نہیں ہے. صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے، سمجھے گا. صادق اسے کہتے ہیں، میں جملہ دے رہا ہوں اور آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کہ آپ بات تک پہنچ رہے ہیں نہیں. صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول واقع کے مطابق ہو. میرا ساتھ دیجیے گا. صادق اسے کہتے ہیں جس کا قول واقع کے مطابق ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے. نہیں آپ کے رسپانس سے لگ رہا ہے کہ بہت سارے دوست نہیں سمجھے. صادق اسے کہتے ہیں جس کا قول واقع کے مطابق ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے. واقعہ بعد میں ہو، قول پہلے ہو، اسے کہتے ہیں صادق. قول پہلے ہو، قول پہلے ہو، اور اس قول کے مطابق واقعہ ہو جائے،
اسے کہتے ہیں صدیق۔ توجہ توجہ، اللہ نے ابراہیم کو صادق نہیں کہا، بھائی جان توجہ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صادق نہیں کہا، صدیق کہا۔ کیا مطلب؟ جو ابراہیم کہے وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ مثال بھی ہونی چاہیے، مثال یہ ہے کہ جب اسماعیل کو لے کر ابراہیم گھر سے چلے تو ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں۔ کہا یہ چھری اور رسی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ جو آگے بیٹھتے ہیں جو سامنے بیٹھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ آپ سے سوال ہے، سارے بتائیے کہ جب اللہ نے اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے جانور بھیجا، کون سا بھیجا؟ دمبا۔ کیوں؟ صدیق نے کہا تھا۔ اب سر اٹھائیے، جملہ دے رہا ہوں، قبلہ صدیق ہو یا صدیقہ؟ یا اللہ انہیں جگہ یہ میری بات کو سمجھے، صدیق ہو یا صدیقہ، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ عید کی رات صدیقہ نے کہا تھا بچوں اطمینان رکھو، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ توجہ ہے صاحبان میں بھائی جان، طے ہو گیا کہ خدا اور رسول کی نظر میں حضرت زہرا صدیقہ، ٹھیک ہے، سچی ہے، صرف صادقہ نہیں صدیقہ ہے، ٹھیک ہے، جناب سیدہ صدیقہ ہے۔ جب یہ طے ہے، ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ سب سمجھیں گے اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا ہے۔ شیر کے کپڑے پہن لینے سے یا کھال پہن لینے سے میں نے جواب دے دیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ قبلہ شیر کی کھال پہن لینے سے کوئی شیر نہیں بنتا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا، اگر سیدہ صدیقہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو صدیقہ کا کف ہے وہ صدیق ہوگا، اور فاطمہ صرف صدیقہ نہیں بلکہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، اور صدیقۃ الکبریٰ کا کف صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی صدیق اکبر ہیں تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی صدیق اکبر ہیں تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علی فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے کف ہیں، اور صدیقہ کا کف ہمیشہ صدیق ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے پہلے ایک بی بی کو صدیقہ کہا جس کا نام حضرت مریم تھا، اور ان کی اللہ نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کوئی صدیق تھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے
برادران اہل سنت کی. اس کتاب کا نام ہے جنابی المودت. علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی. حنفی بزرگ ہیں بہت بڑے, ان کی کتاب ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی, اور اس کے علاوہ ارجح المطالب میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ روایت موجود ہے. سوائق مورکہ میں بھی اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے, توجہ ہے یا نہیں, رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی اوتیت ثلاثا لم اوتی انا ولا احد فی العالمین, کہ اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں. آپ یقین کریں میں تھکا ہوا ہوں, سفر کر کے آ رہا ہوں, اور آپ ماشاءاللہ سب آمادہ اور بیدار ہیں, اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے, اور آپ کی توجہ میری تھکاوٹ بھی ختم کر دے گی. توجہ کیجیے. کہا کہ اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی. اور اگلا جملہ ولا اوتی انا, اور نہ ہی یہ فضیلتیں مجھے عطا ہوئی. یعنی یہ ایسی 3 فضیلتیں ہیں کہ جس میں علی لا شریک, علی کے ساتھ کوئی شریک نہیں. رسول فرما رہا کہ یہ صرف تیری 3 فضیلتیں. کون سی؟ توجہ کیجیے گا. پہلی فضیلت یا علی صرف تجھے, بس تجھے, فقط تجھے. اللہ زندگی دے آپ کو, سلامت رہے. اے علی بس تجھے, صرف تجھے, فقط تجھے. اوتیتا سحرن مثلی انا لم اوتی انا ولا احد. علی صرف تجھے مجھ محمد جیسا سسر عطا ہوا. کتنی آسان بات کی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ اے علی صرف تجھے, بس تجھے, فقط تجھے مجھ محمد جیسا سسر عطا ہوا ہے. اب اگلی بات کا لطف بولیں گے کہ جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ رسول کی 9 شادیاں ہیں, 11 شادیاں ہیں, یا 13 شادیاں ہیں. لطف بولیں گے کہ اے علی صرف تجھے فضیلت ملی کہ تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا ہے. ایسا سسر پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا, حتیٰ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. توجہ ہے. سر پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا, اور نہ مجھ محمد کو ملا. بھائی جان سر اٹھائیے گا, جملہ دے رہا ہوں, شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے, تینوں کتابیں اہل سنت کی ہیں, لکھنے والے اہل سنت ہیں, لکھ دیا, سمجھا نہیں. ایسے ہی ہے. اور جو داماد بناتا ہے وہ اس کا سسر بنتا ہے. ایسے ہی ہے. تو رسول کیا فرما رہے ہیں, اس پوری کائنات میں اے علی جیسا سسر تیرا ہے ایسا سسر کسی کا نہیں, نہ مجھ محمد کا ہے. قبلہ سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. تم نے لکھ تو دیا لیکن تم سمجھے نہیں. رسول نے تو فیصلہ دے دیا کہ اے علی اس پوری کائنات میں اگر میں سسر ہوں تو صرف تیرا, بس تیرا. تو فیصلہ تو ہو گیا.
کہ اگر رسول کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی توجہ آئی ہے نہیں؟ فیصلہ رسول نے تو کر دیا، سلامت رہے. سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. میں پیار سے جملہ کہوں، وہ کھال والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. جب رسول کی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہی نہیں، تو پھر نہ کوئی ایک نور والا. صلوات پڑھ لے مل کے پہلی فضیلت، علی تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. ایسا سسر کسی کو نہیں ملا، حتیٰ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. یہ تیری پہلی فضیلت ہے. اور فرمایا علی تیری دوسری فضیلت یہ ہے، بھائی جان تو توجہ کیجئے گا، جس پہ ابھی میں بول چکا ہوں لیکن ایک جملہ ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. کیا؟ یا علی اوتیتا زوجتن، میں نے جاگے صاحبان نہیں بیٹھے بھائی جان، اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ لم اوتی انا ولا احد فی العالمین. بھائی جان دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اپنے سے بھی ایک بات کو منسوخ کر رہی ہے. کیا؟ کہ اے علی تجھے، صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے صدیقہ بیوی ملی ہے. نہیں آپ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ صرف بیوی ملی ہے، میری فاطمہ جیسی بیوی ملی ہے، نہ، فرمایا فاطمہ جیسی صدیقہ. جاگے تھوڑا سا، سیدہ جیسی صدیقہ بیوی ملی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول کہہ رہے اے علی جیسی صدیقہ بیوی تیری ہے ایسی میری بھی نہیں ہے. سلامت رہے. اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ، اے علی تجھے میری بیٹی فاطمہ جیسی صدیقہ بیوی ملی. ایسی صدیقہ بیوی کسی کو نہیں ملی، نہ مجھ محمد کو ملی. اور فرمایا تیسری فضیلت سنیں گے، تیسری فضیلت فرماتے ہیں اوتیتا ابنتان الحسن والحسین. اے علی تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا ہوئے. ایسے بیٹے کسی کو نہیں ملے، اور نہ مجھ محمد کو میرے سلب سے ملے. اگرچہ میں کل عرض کر چکا ہوں حسن اور حسین علیہ السلام رسول کے قرآنی بیٹے، رسول کے قرآنی بیٹے. اور میں بار بار جو کہتا ہوں قرآنی بیٹے ہیں، اس پر بھی ایک دلیل ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ابنانا کی جگہ پہ رسول حسن اور حسین کو لے کے گئے. ایسا توجہ کیجیے گا، جب مباہلے کا حکم ہوا تو رسول کا سلبی بیٹا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان کے بطن اطہر سے متولد ہوئے تھے،
2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے فرزند، سر اٹھائیے کا جملہ دے رہا ہوں، جب اللہ نے مباہلے کا حکم دیا کہ رسول اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، تو اس وقت ابراہیم زندہ تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن محمد بن عبداللہ جو ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، وہ زندہ تھے، موجود تھے، اور آیت میں وسعت بھی تھی، صیغہ بھی جمع کا تھا کہ رسول تیرے جتنے بیٹے ہیں، تیرے جتنے بیٹے ہیں ان کو مباہلے میں لے جا۔ لیکن سنی شیعہ تاریخ متفق ہے کہ رسول ابنانا کی جگہ پہ صرف حسن اور حسین کو لے کر گئے، ابراہیم کو لے کر نہیں گئے۔ آئیے پوچھے یا رسول اللہ، ابراہیم زندہ ہے، کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے؟ تو مباہلہ نہیں، رسول جواب دیں گے کہ آج مباہلہ میں، جاگیے گا، آج مباہلہ میں محمد بن عبداللہ کے بیٹے نے نہیں جانا، محمد رسول اللہ کے بیٹوں نے جانا۔ مباہلے میں رسول حسن اور حسین کو لے کر گئے اور حسین کو گود میں اٹھا کر لے گئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جس طرح مباہلہ میں رسول حسین کو گود میں اٹھا کر لے گئے، اسی طرح کربلا میں حسین علی اصغر کو گود میں اٹھا۔ امام حسین اپنے نانا کی گود پہ سوار ہو کر گئے مباہلہ، اور حسین کا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے کربلا میں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج میں ان کے حصے کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی کیفیات، 6 مہینے کے بچوں کی کیفیات جیسے مائیں سمجھتی ایسے باپ نہیں سمجھتے۔ آپ اہل درد بیٹھے ہو، بہت سارے زائرین بھی بیٹھے ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، جو زائرین بالخصوص، آپ کربلا جاتے ہیں، آپ کو شہدائے کربلا کی قبریں ملتی ہیں، کبھی آپ نے علی اصغر کی قبر بھی دیکھی؟ شرم نہ کیجیے گا، رونے میں گریہ نہ کیجیے گا، اگرچہ کم سن ہے علی اصغر، لیکن باب الحوائج بہت بڑے، بہت بڑے باب الحوائج ہیں شہزادہ علی اصغر۔ اگر علی اصغر کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں مسائل علی اصغر پڑھوں گا، آپ کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ ضرور مانگیے گا، بالخصوص جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، وہ آج کی مجلس میں اللہ کو جناب رباب کا واسطہ دیں اور اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، اجرکم من اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جناب زہرا آپ سے راضی، یہ واسطہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ نے جناب رباب کو 2 اولادیں دی، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام سکینہ۔ علی اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گیا، رباب خالی گود مدینے آ، اور پھر ساری زندگی رباب سائے میں نہ بیٹھے۔ اجرکم
جب کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں آ جائیں تو کہتی تھی میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا. اجرکم علی اجرکم. کربلا میں کہیں علی اصغر کی قبر نہیں، کہیں قبر نہیں. سب شہیدوں کی قبریں ملیں گی لیکن علی اصغر کی آپ کو قبر نہیں ملے گی. کہاں ہے علی اکبر، علی اصغر؟ خدا کی قسم یہ جملہ اگر آپ برداشت کر لیں تو اسی پہ مسائل ہو جائے گا. میں نجف میں ہمارے پاکستانی مرجع آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی، میں ان کے محضر میں تھا، مومنوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور مسائل بھی پڑھ رہے تھے. انہوں نے مسائل پڑھے علی اصغر کی. میں نے دوران مسائل ان سے سوال کیا، آغا سب کی قبریں ملتی ہیں، علی اکبر کی قبر بھی حسین کے قدموں کی طرف ہے لیکن علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا علی اصغر آج بھی ایک گوشت کی لوتھڑے کی صورت میں اپنے باپ حسین کے سینے پر دفن. اس سے بڑا مسائل نہیں ہو سکتا. کیوں عزاداروں؟ میری مائیں بہنیں جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، 6 مہینے کے بچے کا جسم کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا جسم ہوتا ہے. عزاداروں واحد شہید ہے علی اصغر کہ جو 3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے جب لاش کو برآمد کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب سر کو تن سے جدا کیا. اور اس پہ بھی ظلم ختم نہیں ہوا. اولاد والوں دل دکھے مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لاشوں کو اٹھا لیا گیا. جو لاشیں پامال ہوئے اس میں ایک حسین کا لاشا اور ایک 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا. کس قدر ظلم ہوا حضرت علی اصغر کا. ایک بچے نے سوال کیا، بلکہ ایک بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا، میں ان کے ہاں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ایام محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی. مچھلی نہیں کھاتے. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا مولانا بس ہمارے بزرگوں کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے ہمیں مچھلی کھانے سے منع کیا، حالانکہ حلال ہے، کھا سکتے، لیکن شدت غم ہوتا ہے، مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے صحیح روایت قائم کی ہے، حلال اور حرام اپنی جگہ، لیکن مچھلی نہ کھانے کی میں جو حکمت سمجھا ہوں وہ یہ، آپ سن لیں گے بہت روئیں گے، آپ سنیں گے تو بہت روئیں گے. اس لیے نہیں کھاتے ہوں گے کہ حسین نے جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اشقیاء کے سامنے لے کر آئے اور کہا یہ بچہ اس وقت یتلذہ کی کیفیت میں ہے. یتلذہ عربی کا لفظ ہے، یتلذہ کی کیفیت میں ہے. سنیں گے یہ یتلذہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عزاداروں یہ مچھلی کی کیفیت ہے. شرم نہ کرے رونے میں عزاداروں، جو حاجتیں وہ طلب کرے. یہ مچھلی کی کیفیت ہے. سوال کریں کیسی کیفیت؟ جب زندہ مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ تڑپتی ہے. جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو، جب وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. یہ جو منہ کھولنے اور بند کرنے کی کیفیت ہے اسے کہتے ہیں یتلذہ. علی اصغر پہلے تڑپتے رہے،
झूले में कभी दाएं कभी बाएं, जब वो ताकत भी खत्म हो गई, कभी मुंह खोलते कभी मुंह बंद करते। अली असगर को उठा के लाए, कहा इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, इसे 2 घूंट पानी के पिला दो। मेरी माएँ बहनें बैठी है, जानती हैं 6 महीने के बच्चे को जब प्यास लगती है, माँ ना जग में पानी लेती है ना गिलास में पानी लेती है, अपनी 2 उंगलियां पानी में डालती है, बच्चे के होठों पे लगाती है, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। रोने वालों, हुसैन ने इतना पानी मांगा, बस पानी मांगा। या यजीदियों ने कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो, बहाना बच्चे का करते हो। हुसैन ने कहा मेरे नाशाद अली असगर, ये मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, तू खुद पानी मांग। हुसैन ने करबला की गरम जमीन पे असगर को लिटाया। असगर ने खुश्क होठों पर खुश्क जुबान को फेरा, यजीदियों ने रुख फेर लिए। उम्र साद हुरमला से कहता है, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को कथा करो। मेरी तरफ देखिएगा ज़ादारो, हुरमला ने कमान में तीर डाला, निशाना बांधा, बिला तशरी। यूं अली असगर हुसैन के हाथों में था, इधर तीर का निशाना लिया, या मारो बाप दरे खेमा पे आई, तड़प के कहती है अली असगर होशियार, तीर तेरे बाबा को ना लगे। अजरुकुम अल्लाह, मातम करो, जो हाजत है वो तलब करो। अली असगर होशियार रहना, तीर तेरे बाबा को ना लगने पाए, वरना माँ दूध ना बख्शेगी। उलमा लिखते हैं तीर चला, इतना बड़ा तीर था, मेरी तरफ देखिएगा, इतना बड़ा तीर था। उलमा कहते हैं फन काले वसबियो पैना यदल इमाम, बच्चा हुसैन के हाथों पे मुनकलिब हो गया। तीर गर्दन को चीरता हुआ हुसैन के शाने पे लगा, बच्चे का रुख फिर गया खेमे की तरफ, गोया कह रहा हूं अम्मा माफ कर देना, तीर बड़ा था। अजरुकुम अल्लाह नहीं पढ़ता। हुसैन ने कैसे तीर निकाला? हुसैन ने तीर निकाला, अपनी आबा अली असगर के चेहरे पे डाल दी और अली असगर का चेहरा छुपा दिया। चले खेमे की तरफ, दरे खेमा पर पहुंचे, ख्याल आया माँ देखेगी मर जाएगी, बहन देखेगी मर जाएगी, वापस पलटे। फिर सोचा आखिरी मर्तबा माँ से मिला लूं, फिर खेमे की तरफ चले। 7 मर्तबा आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे। जुबान पे जुमले थे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी मर्तबा हुसैन दरे खेमा से पीछे हट रहे थे। ये जुमला अपनी माँ बहनों के लिए। अल्लामा मुबीन हैदराबाद दक्कन के आलम है, वो लिखते हैं अभी हुसैन उल्टे कदम पीछे हट रहे थे या दरे खेमा से हुसैन की 4 साला सकीना बरामद हुई, अपने बाबा का दामन पकड़ा, कहा बाबा मुझे पता चल गया आपको असगर प्यारा है, सकीना प्यारी नहीं है। कहा क्यों बच्ची? कहा बाबा आप असगर को पानी पिला लाए, लेकिन आपकी सकीना अभी तक प्यासी है। ये कहकर सकीना आगे बढ़ी, असगर के चेहरे से
ابا ہٹائی، گلے پہ نظر پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، خیمے کی طرف دوڑی، اما رباب اجرکم اللہ۔ آخری جملہ دعا کرتا ہوں، اللہ بھی اولادوں کو اولاد دے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ جناب رباب سکینہ کی صدا سن کے در خیمہ پہ آئی، حسین نے دیکھا علی اصغر کی ماں آئی ہے۔ حسین کہتے رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ بانی شریعت ہیں۔ بانی شریعت کا نام آیا، میری طرف دیکھے گا۔ حسین نے کہا رباب نامے کے دین کی خاطر اپنی عبا سے اپنے ہاتھ نکال۔ رباب نے ہاتھ نکالے، حسین نے انا للہ پڑھا، اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ آخری جملہ، رباب نے عبا ہٹائی، اصغر کے چہرے پہ نظر پڑی، ایک جملہ کہا، رباب کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ رو کے کہتی ہے او میرے ناشاد علی اصغر، او میرے بیشیر علی اصغر، جس ظالم نے تجھے تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد؟ کیا اس کی اپنی اولاد؟ خدایا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ باب الحوائج کا ماتم ہے پروردگار، باب الحوائج کے صدقے میں ہماری حاجات پورا فرما، ہمارے قلوب کو تھوڑی مانی سے منور فرما۔ خدایا جہاں جہاں مظلومین کا ذکر ہو رہا ہے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہیں اپنے غموں سے نجات عطا فرما۔ باب الحوائج کا تذکرہ ضرور آمین کہیے گا، دعا معال مجلس ہوتی ہے۔